السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر، الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو تیار ہیں پھر دوا کے لیے؟ کس چیز کی دوا؟ جی، دلوں کی۔ تو آپ کے خیال میں دل کی بھی کوئی زندگی ہوتی؟ دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے؟ اس پر کچھ ریسرچ کی گئی اس ہفتے، تو اس کی کچھ فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہوگا۔ پہل دل کو صرف ایک پمپنگ مشین سمجھا جاتا تھا کہ جو ہمارے جسم کے اندر کیا کرتا ہے؟ بلڈ پمپ کرتا ہے۔ لیکن جب سے دل کی مصنوعی پیوند کاری کا دور شروع ہوا، یعنی تبدیلی قلب کے جس کو عمل کہتے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، تو اس سے یہ باتیں کچھ سامنے آئیں، کچھ ایسے تجربے اور ایکسپیرینس کے جس سے یہ پتا چلا کہ دلوں کی تبدیلی سے انسانوں کا حال بدل گیا، ان کی طبیعتیں بدل گئی، ان کے احساسات بدل گئے، جذبات بدل گئے، خیالات بدل گئے، اور وہ ان کے اپنے خیالات نہیں تھے بلکہ ان کے جسم ان خیالات کے تابع ہو گئے جن کا ان کو دل لگایا گیا تھا۔ جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر مر بھی جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، تو جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ساتھ ہی ہے۔ اگر وہ دل قبر میں جائے گا تو وہاں پر جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ساتھی ہوگا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن ہوگا۔ اور اگر دنیا میں وہ کسی اور کے سینے میں رکھ دیا گیا ہے تو وہاں بھی وہ اپنے خیالات کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جنین میں حمل کے 21ویں دن دماغ سے پہلے دل بنتا ہے، اور اس کی دھڑکن شروع دن سے آخری سانس تک ہوتی ہے۔ اور آج ہی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے جس میں ایک جنین، جس کی عمر، جنین کہتے ہیں جو فیٹس ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جس کی عمر صرف 17 ویک ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ 17 weeks fetus is smiling۔ اسمائل کا تعلق کس سے؟ دماغ سے، دل سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 17 ویک بچہ ماں کے پیٹ میں کسی بات پہ خوش ہو رہا ہے تو اس کا تعلق اس کے دل سے ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو انسان کے جسم میں حرکت کرتی ہے وہ دل ہی ہوتا ہے۔ بالکل ابتدائی سٹیج پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ پھڑک رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے آخری چیز جو ایک طرح سے کام کرنا چھوڑتی ہے لیونگ چیزوں میں سے، وہ بھی دل ہی ہے۔ کیونکہ اگر دماغ کام نہ کرے تو بھی مریض زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، موت اس وقت آتی ہے جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل نیورونز کا ایک نیٹ ورک ہے جو ہارمون پیدا کرتا ہے اور تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں یاد رکھنے، میموری، محسوس کرنے اور جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن دماغ اور تمام جسم کو پیغام دیتی ہے، یعنی انیشیٹ دل کرتا ہے، پھر وہ برین کے ذریعے باقی ساری باڈی کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ یہ پیغامات الیکٹرو میگنیٹک سگنلز کی مانند ہوتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک سگنلز دل کے جذباتی سٹیٹس کے ساتھ، یعنی اگر دل کے اندر جذبات ہوں کسی بھی قسم کے تو اس کے ساتھ ہی ان پیغامات کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا دل ہوگا ویسے ہی سگنل جائیں گے۔ دل سوچنے اور سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ بہت سے ریسرچ کرنے والے اب یہ یقین رکھتے ہیں کہ دل ہی دماغ کی رہنمائی کرتا ہے، اور دل کا ہر سیل یادداشت رکھتا ہے، یعنی each and every cell of our heart has a memory، جس کے اندر وہ سب کچھ سٹور ہو رہا ہے۔ یہ آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن بہت سال پہلے کیا فرما چکا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو اس کی میموری میں ہے، وہ سب سینے کے اندر محفوظ ہے، اور قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ وہ باہر لے آیا جائے گا، سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر شواز کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری سیل کے اندر ہوتی ہے۔ Who we are, it's all in our heart۔
بہت سے ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ دل کے سیل اطلاعات سٹور کرتے ہیں. ڈاکٹر شوازی کہتے ہیں، گیری شواز ان کا نام ہے، ACHWARTZ، کہ ہم نے ایک بیمار بچے کے دل کو ایک مردہ بچے کے دل سے تبدیل کیا. یہ بچہ ایک فوت ہو گیا تو اس کے دل کو ایک بیمار بچے کو لگا دیا گیا. مردہ بچے کی ماں کہتی ہے کہ میں جب بھی اس بچے کو گلے لگاتی ہوں جو اب زندہ ہے، اس کے بچے کے ہارٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میرا بچہ زندہ ہے اور یہ بچہ میرا ہی بچہ ہے. کہتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ انسان کے دل پہ ہوتا ہے وہ چہروں پہ بھی آ جاتا ہے. وہ ہمارے احساسات اور جذبات، محبت و نفرتوں میں ڈھل کر وہ پھر ہمارے باڈی ایکشنز اور باڈی لینگویج پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے اندر سے خاص قسم کی وائبز آتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے قریب آئیں تو آپ کی فیلنگ ایک دم بدل جاتی، بنسبت ان لوگوں کے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں تو ایک اور طرح کے سگنلز آپ کو ملتے. تو وہ سگنلز جو ہارٹ کے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کے اپنے ہی اندر نہیں رہتے، بلکہ وہ سگنلز باہر بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں، یعنی باہر بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے مصنوعی دل لگائے گئے ان کی قوت احساس، فیلنگز اور محبت کرنے کی حس جاتی رہی. 11 اگست 2007، 11 اگست 2007 واشنگٹن پوسٹ میں پیٹر ہارٹن کی کہانی شائع ہوئی جسے مصنوعی دل لگایا گیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میری فیلنگز بدل گئی، میں نہیں جانتا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں اور کس سے نفرت، حتیٰ کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں رکھتا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو ان جاننے والوں کے لیے بھی جو آپ کے دل میں ان کے لیے جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے لیولز ہیں. سب کے لیے برابر نہیں ہوتا آپ کا دل، ہر ایک کا ایک الگ مقام ہوتا ہے دل میں، اور وہ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ اس شخص کی خوبیوں، اچھائیوں یا برائیوں، یا اس کے رویے یا اس کے معاملے کے مطابق آپ اس کو جگہ دیتے ہیں اپنے دل میں. کسی کی قدردانی کرتے ہیں، کسی کی ناقدری، کسی سے محبت، کسی سے نفرت، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر اگر آپ کسی بھی کراؤڈ میں جائیں اور ان نون لوگوں کے بیچ میں، تو ان کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی بھی احساسات، جذبات نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ ایک انسانی رشتہ ہوتا ہے. انسانیت کے ناطے آپ ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ورنہ فیلنگز نہیں ہوتی، ایموشنز نہیں ہوتے کوئی خاص. تو اس شخص کا دل کا حال، چونکہ اس کو کسی اور کا دل لگایا گیا، لہٰذا اس کے اپنے ہی بچوں کے ساتھ احساسات باقی نہ رہے. ڈاکٹر پال پیئرسل کہتے ہیں، دل محسوس کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے رابطہ کرنے کے لیے تھرتھراتی لہریں ٹرانسمٹ کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ اچانک خوش یا اداس ہوتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ بغیر محسوس کیے سینے پر رکھتے ہیں، یعنی خود بخود، یعنی کسی سے فیتھفل ہونے کے لیے بھی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ناٹ کانشیسلی یا انٹینشنلی بلکہ انکانشیسلی آپ دل کی طرف. اسی طرح کوئی غم ہو، دکھ ہو تو اس میں بھی انسان دل تھام لیتا ہے. یہاں تک آپ نے محسوس کیا کہ اگر آپ کا کسی بھی شخص کے ساتھ قلبی تعلق ہو، جیسے ماں کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی بھی انسان کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ڈسٹنس کے باوجود آپ اس کے دل کی حالت کو ایک طرح سے محسوس کرنے لگتے ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے دوسرا شخص آج خوش نہیں ہے یا وہ کسی تکلیف میں ہے. یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ دراصل اس کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کے ساتھ رکھتے ہیں. بطور ثبوت ایک کہانی پر ان دلیلوں کا اختتام ہوتا ہے جو کہ ایک اخبار میں شائع ہوئی. ایک عورت نے ایک دہریہ مرد سے شادی کی اور چند سالوں کے بعد دہریہ مرد نے بندوق کی گولی سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، ایتھیسٹ نے. اس کی موت کے بعد ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کا دل صحت مند حالت میں ہے ابھی، تو انہوں نے اس کا دل ایک مسلمان مریض کو لگا دیا. حادثاتی طور پر وہ شخص خودکشی کرنے والے شخص کی بیوہ سے ملا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ مدت سے اس عورت کو جانتا ہے اور اس نے اظہار محبت کر دیا. حیرانی کی بات یہ کہ وہ مسلمان بھی دہریہ ہو گیا اور اس نے بھی اسی طریقے پر بندوق سے خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کر لیا. تو اس لیے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. تو فسد الجسد یعنی اپنے آپ کو خود کل کرنا، خودکشی کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ فسد الجسد، خود کو خود نقصان دینا، تکلیف دینا. بہرحال اس پس منظر میں اب آپ اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں، ان کا حساب کتاب کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں. اصلاح کا سرا باہر سے نہیں، اندر سے پکڑیں، کیونکہ ہم اوپر سے تو اپنے آپ کو بہت سنوارتے رہتے ہیں لیکن اندر کو بھول جاتے ہیں. اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے اور
اسی اندر کی اصلاح کے لیے یہ کتاب دوا ہے، دوائے شافی ہے۔ چلیے آج ہم قلب سلیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، اور اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ کیا واقعی وہ قلب سلیم ہے یا نہیں۔ بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ان الابرار لفی نعیم، یہ نعیم اور یہ جہیم دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیسا احساس ہوتا ہے؟ جیسے وہ نعمت میں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا دل جہیم بن جاتا ہے، اور یہ کیفیت دنیا میں بھی ہوتی ہے، برزخ میں بھی ہوگی، اور آخرت میں تو پھر اصل نعیم اور جہیم میں ہوگا انسان۔ ترجمہ ہے، بے شک نیکوکار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ یوم معاد ہے، لوٹنے کا دن، یعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ ابرار یعنی نیک لوگ ہر سے یعنی تینوں عالم میں، دنیا میں نعیم اور جنت میں ہیں، اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں۔ خدا را بتائیے کہ نیکوکار قلب سلیم، سلامتی صدر، معرفت رب العالمین، محبت خداوندی اور رضامندی الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان ایک طرح سے جنت پا لیتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے، کہ غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں رنج و غم پیدا کرتی ہے۔ غیر اللہ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اللہ کے سوا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کی محبت دکھ دیتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت باعث سکون ہوتی ہے، خوشی دیتی ہے۔ آپ جسمانی طور پر انتہائی تھکے ہوئے بھی ہوں، لیکن آپ کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی ہوگی۔ باہر کا موسم کیسا بھی ہو، لیکن اندر ایک سرور ہوگا اور ایک اطمینان ہوگا۔ اس کا مزہ اور لطف وہی اٹھا سکتا ہے جس تجربے سے گزرا ہو، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب آ گئی ہو۔ اور قلب سلیم کے سوا کوئی اور عیش ہے بھی؟ یعنی قلب سلیم، سلامت دل، یہ سلامتی صدر کا معنی بھی یعنی سینے کی سلامتی۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مدح اور توصیف میں اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے۔ کہاں گئے تھے وہ؟ جا کا مطلب ہوتا ہے نا آنا، کہاں گئے تھے؟ اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ کی طرف پلٹے تھے۔ آپ کبھی جاتے ہیں اپنے رب کے پاس؟ کہاں؟ کیا آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم؟ نیز اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس دل کا حال ابراہیم علیہ السلام ہی کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو پاک قلب لے کر، قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا۔ لیکن ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے نفر نقصان کے معیار کو کیا ہو گیا ہے کہ جو چیزیں کام آنے والی نہیں، ہمارا زیادہ وقت، دلچسپی، محنت، مشقت، تھکن انہی کی خاطر ہے، اور جو چیز فائدہ دینے والی ہے اس پر توجہ کم ہی ہے۔ اور قلب سلیم وہی ہے جو شرک، غل یعنی بغض وغیرہ، غش دھوکہ، حقد اور حسد، حقد بھی کینے کو کہتے ہیں، حسد جالسی، بغض اور کینہ، حرص اور طمع، کبر اور غرور، حب دنیا اور حب ریاست سے سالم محفوظ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق سے متعلق کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ اور باقی ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں؟
حقوق لباس سے متعلق ہیں، یہ ہم ان کے حق میں کمی کرتے رہتے ہیں. غل، غش، حقد، حسد، بغض، کینہ، حرص، طمع، کبر، غرور، حب دنیا اور حب ریاست. بہت سے لوگ اس پر مطمئن ہو کر خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے اور ہم خالص توحید پر ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ ایک خاص قسم کا کبر اور غرور بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن یہ جو باقی آفات ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا ان چیزوں سے دل کو پاک کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک انسان ان مصائب سے نہ نکلے اس کو اللہ کی سچی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی. جب آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی حسد ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں. کسی کو نعمت کب ملتی ہے؟ جب اللہ کی اذن ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہم اسے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اپنی کوالٹی سے ملی اور یہ ڈیزرو نہیں کرتے، اور اس سے زیادہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اور یہ چیز اس کو کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی. اور اس پر ہم پھر ایک جہیم میں پڑے رہتے ہیں. حسد کیا ہے؟ آگ ہے نا، اور حسد کی آگ جہیم ہے، وہ بھڑکتی رہتی ہے ہر وقت دل کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ آگ اگلتے بھی رہتے ہیں. پھر غضب غیظ کا شکار ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ عام طور پر یہ سب کیفیات کیوں ہوتی ہیں؟ اس وقت ہوتی ہیں جب ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، لوگوں سے کچھ چاہتے ہیں، اور لوگ بیچارے سارے کمزور ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے سبھی کمزور ہیں، کیونکہ خود ان کے اپنے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی آپ کے ساتھ ہو جو آپ کی مدد کرتا رہے اور آپ کے کام کرتا رہے تاکہ آپ زندگی کی دوڑ میں تیز ہو سکیں. لیکن کیا کوئی ایک شخص بھی، آپ کی اولاد ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، خادم ہو، کوئی بھی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ بیچارہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو نیند بھی آئے گی، اسے تھکاوٹ بھی ہوگی، اس کی اپنی بھی کچھ ضروریات ہوں گی. وہ اپنی کہاں سے پوری کرے اگر وہ 24 گھنٹے آپ ہی کا غلام بنا رہے اور ہر وقت آپ ہی کے اشارے پہ دوڑتا رہے؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. لہذا جس شخص کا دل قلب سلیم ہوتا ہے اس کے سامنے جب کسی کی غلطی آتی ہے کہ کسی نے آپ کے حکم میں کوتاہی کی، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیا، آپ کی توقع بھی پورا نہیں اترا، تو وہ کیا سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، ایسا ہی ہوگا، کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو اس کو، آگے چلو. اور اس کے دل پر ایک قطرہ برابر بھی نہ میل رہے گی نہ تکلیف رہے گی، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کی تخلیق کو پہچان گیا ہے کہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، انہی کمزوریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی خامیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لہذا نہ تفکر رہے گی، نہ دل ٹوٹے گا، اور نہ ہی آپ جہیم میں پڑیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسا آپ کے اندر دل ہے نا، ایسا ہی دوسرے کے اندر دل ہوتا ہے. اگر کسی کے دل کے بارے میں آپ کو کوئی شکوہ ہے کہ اس کا دل بے وفا ہے، یا اس کے دل میں کوئی خرابی ہے، یا اس کا دل بدنیت ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی، عام طور پہ ہم لوگوں کی نیتوں پہ شک کرتے رہتے ہیں، ان کی محبتوں پہ شک کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز پہ شک کرتے ہیں جس کا تعلق ان کے دل سے ہوتا ہے. اور دل تو ہے ہی ایسی چیز جو ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ بیزار ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ سے تنگ ہوتے ہیں. اب دوسرا شخص اس وقت کیا سمجھ لیتا ہے کہ ضرور وہ چیز آپ ہی سے متعلق ہے. مثلا کوئی شخص اپنے مسئلے میں پریشان ہے، فکر مند ہے، غمگین ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ اترا ہوا، تو آپ سمجھ شاید میں نے کوئی غلطی کی. اس وقت بھی آپ فرسٹریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ سوچ کے کہ انسان ہے، معلوم نہیں اس کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے، اس پہ کیا کیفیت گزر رہی ہے، اللہ اس کی مدد کرے، اور آپ اپنا کام کریں. کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم بھی نہیں، کوئی دکھ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں. ہمیں شکوہ کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ فلاں نے مجھے دیکھا، اسمائل ہی نہیں کیا، کنی کترا کے گزر گیا، آنکھ چرا کے گزر گیا، اور شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے، ہاں دیکھا، بڑی محبتوں کے دعوے کرتا ہے اور دل پہ گرا لگا دیتا ہے. پھر دوسری دفعہ جب اس کا دل بدلا ہوتا ہے اور وہ اسمائل کر رہا تھا اور آپ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اپنی مرضی ہوتی تو اسمائل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے تو کوئی ہماری اسمائل کا جواب بھی نہیں دیتا. یہی تو غلط فہمی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی.
اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا شخص بھی انسان ہے اور اس کے اوپر بھی مختلف کیفیات آتی ہیں جیسی بعین ہی خود ہمارے اوپر آتی ہیں. تو ان معاملات میں اتنی فکر مندی کی کیا ضرورت ہے, اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر انسان حالات کے مطابق موافقت کرتا چلا جاتا ہے اور وہ ہر حال میں نعیم میں رہتا ہے, نعیم میں رہتا ہے. کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے کہ وہ بھول گیا ہوگا, کسی کو دیتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی, وہ ایسا ہے نہیں, بس ہو گیا اس سے, انسان ہے, کمزور ہے. کسی کو کسی طرح, کسی کو کسی تعویل سے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو خوب تعویلیں دیتے ہیں, جب اپنے سے غلطی ہو جاتی ہے تو بہت سی تعویلیں دے دیتے ہیں, لیکن جب کسی کی غلطی ہوتی ہے تو کوئی تعویل نہیں دیتے, خوب خوب پکڑتے ہیں دوسرے کو. اور دوسرے کو تو کیا اس کا اثر پہنچے گا, اس سے پہلے خود جو جہنم میں ہے وہ اپنے اوپر پڑے گا. تو اس لیے اپنی بھلائی کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کریں اور لایانی باتوں کو چھوڑ دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھایا نہ کریں. کسی بھی ریلیشن شپ میں, چاہے ہسبینڈ ہو, چاہے بچے ہو, چاہے دوست ہو, چاہے کولیگز ہو, کوئی بھی ہو. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ نمبر 1 شرک ہے اور آخری بات جو ہے وہ حب ریاست ہے, اتھارٹی کی محبت, چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, پوزیسو ہونے کی. یہ ایک اور آفت اور بلا ہے. اور شرک کے بعد بہت سی خرابیاں اس مصیبت سے آتی. یہ حب ریاست صرف کسی ملک کے سربراہ میں نہیں ہے, یا کسی آرمی کے جرنیل میں نہیں ہے, یا کسی اور ادارے کے چیئرمین میں نہیں ہے. یہ حب ریاست ہر شخص کے اندر ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سرونٹس کے اندر بھی جو زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ کمزوروں کو باس اراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے, ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ان کا لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے اور ان پہ اپنا حکم چلانا چاہتا ہے. اسی طرح خواتین کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی چیز. ساس بہو کے سارے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہاں سے شروع ہوتے ہیں, حب ریاست, کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے. ساس چاہتی ہے میرے ہاتھ میں رہے, بہو چاہتی ہے اب میری شادی ہوگی, یہ میرا گھر ہے, وہ کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے. اس مصیبت پہ قابو پانے کے لیے بھی بہت مضبوط ایمان چاہیے ہوتا ہے, کہ جس میں انسان اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ بہت مفاہمت کے ساتھ رہے اور بہت کنٹرول کی فکر نہ کرے, بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرے, کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور اللہ سے خیر و بھلائی کی دعا انسان مانگتا رہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں جن کو آج ہم اتنی بڑی بلا سمجھتے ہیں, اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ سوچیں کہ جن گھروں میں وہ بیاہ کے گئی تھیں, کہاں ہے وہ گھر اب؟ جہاں آپ کے دل میں جہیم تھا کہ اس گھر کی اتھارٹی مجھے مل جائے. یا جنہوں نے بیٹوں کو بیایا ہے اور بہوؤں کو لے کر آئے, اور پہلے تو بہت چاہ پیار محبت لاڈ سے, اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی, پھر وہ کولڈ ہارٹ میں تبدیل ہو گئی اور پھر جنگ عظیم میں بدل گئی, حتیٰ کہ ملک و ریاست الگ ہو گئی. کیا ہوا اس کا؟ چھوڑ کے چلے گئے, سب ریاست چھوڑ کے چلے گئے, اور جو ہے انہوں نے بھی چلے جانا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے کوئی اور بڑا مقصد نہیں ہوتا. اس کے سامنے مقصد بس اس کا گھر ہی ہے یا اس کی چند چیزیں ہی ہیں کہ جن کو وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو بہوؤں کو کچن میں پھٹکنے نہیں دیتے تھے. کچن جو ہے وہ کنٹرول ہے پورے گھر کا. اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو سب کچھ گیا, کیونکہ وہ شکم کی خواہشات جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں نا, تو وہ اس کو اور زیادہ سٹرونگ کر دیتی ہیں اس ریاست کو کنٹرول کرنے کو. اور پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ یا بیماری کی شکل میں یا موت کی شکل میں یا کسی اور ہم و غم کی وجہ سے سب ریاست چلی گئی ہاتھ سے, اور انہی بہوؤں کے محتاج ہو گئے جن کو پاس نہیں پٹکنے دیتے تھے, جن کو مرضی سے زائد کھانا لینے کی اجازت نہیں تھی, اب انہی کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں اور انہی سے پانی کو ترستے ہیں کہ وہ پلائیں تو پی سکتے ہیں. یہ اکثریت کا حال ہے. یہ مثالیں روز دیکھتے ہیں آپ, لیکن کوئی سبق نہیں لیتا ان سے. ہر معاملے میں آپ دیکھیے, کوئی بھی ایسی جگہ جس کی اتھارٹی کا آپ کو بہت شوق ہے, حب ریاست, سب کا انجام یہی ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جانا.
جب پاس رہنا ہی نہیں تو کیوں نہیں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں دوسروں کو دیتے؟ کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے دوسروں کو ساتھ ملاتے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں؟ جو سکلز، ہنر، علم، تجربہ آپ کے پاس ہے، پیار محبت سے آپ منتقل کر دیں دوسروں کے پاس، اپنی زندگی میں دے ڈالیں وہ چیزیں، تاکہ آپ کے بعد آپ کے تجربے سے جو فائدہ اٹھائے وہ آپ کو جزا ملتی رہے۔ اس کا تعلق صرف دین کے علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر اچھے نفع مند علم سے ہے، چاہے وہ گھر چلانے کا علم کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے سے زیادہ شوق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا۔ تو انسان شکر کرتا ہے کہ کوئی اور اتھارٹی لے لے اور ذمہ داری لے لے اور مجھے تھوڑی فرصت ملے کہ میں کچھ اور اللہ کی محبت کے کام کروں جن سے اللہ کی محبت حاصل ہو۔ پھر انسان کا توجہ اور دھیان بڑھ جاتا ہے، ورنہ شیطان مسلسل وہی چیزیں انسان کے لیے رائی کا پہاڑ بنا بنا کے دکھاتا ہے۔ تو ایسا دل ہر آفت، ہر مصیبت اور ابتلا سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے، کیونکہ کسی اور چیز میں ایسی اٹریکشن ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو غافل کرے، وہ اپنی طرف کھینچ لے جائے۔ اللہ کی خبروں کے خلاف جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا جو کچھ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں اگر ڈاؤٹس آتے ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان شہوات اور خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں، ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی، مراد الہی سے مراد اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے خلاف اقدام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، کیونکہ دل محفوظ ہے نا تو وہ چیز آ ہی نہیں رہی۔ اور ہر راہزن سے محفوظ ہے۔ راہزن کون ہوتا ہے؟ ڈاکو، چور، جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ محفوظ دل ہے نا، سلیم ہے، بند ہے، وہ چور ڈاکو سے دور ہے۔ یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت میں ہے اور برزخ میں بھی جنت میں اور قیامت کے دن بھی جنت میں۔ قلب کی سلامتی ان 5 چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی قلب سلیم کب ہوتا ہے؟ جب یہ 5 چیزیں، نمبر 1 شرک سے محفوظ ہو، شرک توحید الہی کے خلاف ہے۔ نمبر 2 سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ ہو، یعنی ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہیں انسان اس کو چھوڑتا جائے دین کے معاملات میں۔ نمبر 3 امر الہی کے خلاف، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو بھی حکم دیے ہیں اس کے خلاف جو شہوات اور خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو۔ تمام احکامات کو بغور پڑھے اور دیکھے کہ میرے اندر تو نہیں ہے کچھ اس میں سے، اور جو چیز دیکھے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جاری ہے اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو اپنے اندر سے نکال کے چھوڑے۔ نمبر 4 اس غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے، یعنی کسی ایسی مجلس، کسی ایسے انسان، کسی ایسی جگہ، چیز، کام سے بچ کے رہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ اور ہم سب کو پتا ہے نا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر 2 چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جاب، بچے، یہ 2 بڑی چیزیں، مردوں کے لیے اموال ہیں، زیادہ بڑا ہم، اور عورتوں کے لیے اولاد ہے، بڑا ہم۔ حج ڈیلے کر رہے ہیں، بچوں کو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ مال کو ایسی چیزوں پہ لگائے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی حقیقت میں کوئی بڑی ضرورت نہیں، یہ بے وجہ قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں مال مزید بڑھانے کے لیے۔ تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی، اور ہر شخص خود جان سکتا ہے کہ کون سی چیز ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا کام ہے، کون سا موقع ہے جس سے میں پھسلتی ہوں۔ خود اپنے آپ کو چیک کریں، کیا چیز آپ کو اللہ سے غافل کرتی؟ ہو سکتا ہے آپ کو کمپیوٹر ہی ہو سکتا ہے ٹیلی فون ہو سکتا ہے کوئی کتاب ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ مشغول ہوتے ہیں تو آپ کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد آپ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں پاتے، ذکر استغفار کا وقت ہی نکل جاتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سفر کرتا ہوگا، چاہے وہ گاڑی پہ کرے، چاہے وہ پیدل کرے، چاہے وہ کسی بھی طرح۔ تو دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ سفر کرتے ہوئے بھی باتوں سے باز نہیں آتے اور کیے ہی چلے جاتے ہیں، کسی وقت خاموش نہیں ہوتے، کوئی ضرورت کی ہو یا نہ ہو بس بولے چلے جائیں گے۔
اب ذکر کب ہوگا؟ نہ گھر میں وقت ہے، نہ کہیں سفر پہ وقت ہے، نہ کہیں کسی وقت ہے ہی نہیں. ویسے کچن میں بھی کھڑے ہیں، بولے چلے جائیں گے، بولے چلے، کبھی نوکروں پہ بول رہے ہیں، کبھی بچوں پہ بول رہے ہیں، کبھی اس کو آوازیں دے رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک ہنگامہ ہے جو گھر میں مچا ہوا ہے، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. کوئی بھی چیز، چاہے وہ زیادہ کھانا ہو، چاہے زیادہ سونا ہو، چاہے زیادہ باتیں ہوں، کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اس کو آپ خود ڈیٹیکٹ کریں، خود دیکھیں کیا ہے. سب کی ایک نہیں ہوتی، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی الگ چیز ہوتی، اور اس کو کٹ ڈاؤن کریں. اپنے ذکر کے ٹارگٹس مقرر کریں کہ یہ مجھے روزانہ کرنا ہے، اور جب وہ مس ہو جائے ٹارگٹ تو پھر آپ دیکھیں کس وجہ سے ہوا، اس کو نوٹ کر لیں. پھر آئندہ اس کے قریب نہ پھٹکیں. اچھا مجھے اب یہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. کیونکہ جب تک مرض نہیں پتا چلے گا علاج نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہت سی چیزوں کو ہم ہلے گلے میں بس ایسے ہی گھما دیتے ہیں، اچھا ہو گیا نا پھر کیا ہوا، خود کو تعویل دے کے مطمئن کر دیتے ہیں. تو قلب سلیم کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے انسان بچے کہ جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہے. نمبر 5، تجرید توحید. تجرید مجرد ہوتا ہے اکیلا ہونا، خالص توحید. تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہوں ان سے محفوظ ہو. یعنی کوئی چیز جو اللہ پر ایمان میں، اللہ سے محبت میں، اللہ کی عبادت میں کہیں بھی خلل انداز ہو رہی ہے کوئی چیز، تو اس سے اپنے آپ کو الگ کریں، اس کو کٹ ڈاؤن کریں. ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے، سنسیئرٹی، لیکن یہ 5 امور پر حاوی ہے. یہ 5 چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان کے حجابات ہیں، پردے ہیں، کرٹنز ہیں. ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لا تعداد اشخاص پر مشتمل ہیں، تہیں ہیں ایک کے بعد ایک. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا، ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اصلاح ہو ہی نہیں پاتی. کیونکہ آپ ایک پردہ ہٹاتے ہیں، اتنے میں آگے ایک اور ہوتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں تو آگے سے ایک اور آتا ہے، ایک اور. جب انسان کو کوئی بات پتہ چلتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں مسئلے کا حل مل گیا، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں اور جا کے اٹک جاتے، پھر وہ ہٹتا ہے تو پھر ساری زندگی عمل جاری رہتا ہے. اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے. کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچیں. کیونکہ ہر وقت ہدایت چاہیے. اچھا، ہدایت کو ہم لوگ عام طور پر جب تفسیروں میں پڑھ لیتے ہیں نا، ہدایت سے مراد وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے جائے، تو ایک ویگ سی بات. ہدایت کیا ہے؟ دسو، رہنمائی. کس چیز میں رہنمائی؟ ہر چیز میں رہنمائی چاہیے. یہ رہنمائی صرف اس میں نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں. یہ تو ہے ہی، ریچول سے ادا کرنے بڑی اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس قدر فکر مند ہے کہ انہوں نے سارے ریچولز کو اچھی طرح سیکھ لیا، یعنی کوئی چیز رہ نہ جائے. Obviously this is رہنمائی، آپ کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے کام شروع ہونے سے پہلے. لیکن کیا یہ صرف نماز روزہ اور حج تک کی بات ختم ہے؟ کیا ہمیں ریلیشن شپس میں اللہ کی رہنمائی اور گائیڈنس نہیں چاہیے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ شادی سے پہلے انہیں بتایا جاتا ہو یا وہ خود جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں، یا شوہر کو پتا ہو کہ اس کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا کرنا ہے. بچے پیدا ہو جائیں تو کتنوں کو پتا کہ بچے کیسے پالنے. ایک اندھیرا ہے. یہ رہنمائی ہر ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کچھ ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، یہ کروں کہ نہ کروں، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے. پھر اسی دوران آپ نماز میں چلے جاتے، بجائے اس کے کہ اخلاص سے اور توجہ سے اللہ سے کہیں کہ اللہ راستہ دکھا، اور دل میں آپ کی وہ خاص بات ہو جس پر آپ کو رہنمائی چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے طور پر ہی کوئی حل نکالتے رہتے ہیں اور بالکل سورۃ فاتحہ سے الگ ہو کے ایک اور ہی گھون چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور منہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دل میں کوئی طلب تڑپ ہے ہی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ ہم نے صراط المستقیم کو ایک ایبسٹریکٹ سی چیز سمجھا ہوا ہے، وہ ایک ہے راستہ جو بس کہیں ہوگا، کوئی شاہراہ قائد اعظم ہوگی یا کوئی موٹر وے ہوگا اور بس وہ جنت تک پہنچا دیتا ہے. نہیں، ایچ اینڈ ایوری سٹیپ جو آپ زندگی کا لیتے ہیں، آپ نے دیکھو گے کہ لائف کو اسٹل ساکت چیز نہیں ہے، اور پہلے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہونے والا کیا ہے. ہر وقت
ان پلانڈ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آتی ہی رہتی ہیں. آپ جتنے مرضی ٹائم ٹیبل بنا لیں, جتنے مرضی آپ ٹارگٹس رکھ لیں, ان سب کے باوجود اتنی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آتی ہیں کہ آپ پھر سوچتے ہیں اچھا اب کیا کروں, اب یہ جو آگے میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا, اب وہاں اکھڑ کھڑے ہوتے ہیں, یہ سوچا ہوا تھا اب یہ تو یہ ہو گیا, اب کیا کروں, پتہ نہیں یہ کروں کہ وہ کروں, یہ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے یہ وہ کرنا. بہت سے لوگ زندگی میں جم کے کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ یہ فیصلہ ہی نہیں مرتے دم تک کر پاتے کہ کون سا فیلڈ, کون سی لائن, کون سا کام ان کے لیے زیادہ اجر کمانے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے. اس سے بعض اوقات ایک عمومی جہالت ہوتی ہے, اور بعض اوقات پتہ چل جانے کے باوجود بھی شکوک اور شبہات کہیں چین ہی نہیں لیتے. تو یہ جو منافقین کے دلوں کی حالت بتائے گی نا, سب سے پہلے فی قلوبہم مرض, امام بخاری کہتے ہیں کہ مرض سے مراد یہاں شک ہے, کہ ان کے دلوں میں شک ہی رہتا ہے ہر وقت. جب تک علم یقین میں نہ بدلے اس وقت تک عمل میں ثبات اور دوام قرار آتا ہی نہیں, اور آپ کہیں جمتے ہی نہیں. اور جب تک آپ کہیں جمے نہ, درخت کب پھلتا پھولتا ہے, جب وہ جمتا ہے, اس کی جڑیں پھر مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی بہار آتی ہے. تو آپ بھی جب تک یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, جب تک یہاں جم کے نہیں اللہ کی اطاعت کے لیے شرع صدر سے کام کرتے, آندھیوں طوفانوں رکاوٹوں مخالفتوں کے باوجود, اس وقت تک پھر آگے بھی جا کے استقامت نہیں ہوگی, وہاں بھی ڈاما ڈولی ہوگا انسان. تو بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے, ان حجابات کو ہٹانے میں اللہ کی مدد طلب کرے. تو حجاب اصل میں کیا ہے نا, کہ مثلاً اس وقت میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں, اگر یہ میرے سامنے ہے تو میں کہوں گی اچھا یہ ہو سکتا ہے, یہ وہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہی. جب ہٹے گا تو بالکل کلیئر چیز نظر آئے گی اور مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ چیز کیوں ہے یہاں. تو دنیا میں کتنی بھی چیزیں, کتنے بھی لوگ ہیں, کتنے بھی کام ہیں, ان سب کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, کون سی چیز کو پہلے کرنا چاہیے, کون سے کام کو کب کرنا چاہیے, یہ سب حکمت سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور حکمت کس کو ملتی ہے, کون دیتا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور حکمت کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ کام, جو کام جس وقت کرنا چاہیے اس وقت وہ کیا جائے. اور یہ کیسے ملتی ہے یہ وزڈم؟ یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے. اور جب ہر نماز میں آپ یکسوئی سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اور اس وقت جب صراط مستقیم بولے تو آپ کے دل میں کیا ہو, وہ رنج, ہم, غم, وہ انڈیسائسونیس جس کے اوپر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں, سیدھی چلوں کہ پیچھے پلٹوں, وہ پھر اللہ سے مانگ لے کہ اللہ اس سے مجھے حکمت دے دے تو میں اس کام کو بہتر طریقے سے کیسے کروں. اور جس دن یہ حکمت آ گئی, آپ کا ہر کام اتنا خوبصورت ہو جائے گا, اتنا بہترین ہو جائے گا. اور اس بہترین کام کی وجہ سے, احسن عمل کی وجہ سے آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ نعیم, اندر ایک خاص قسم کی خوشی, اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا, ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. آپ اس بے چینی کی کیفیت سے باہر نکلیں. جب تک عمل بدلتے نہیں دل کی حالت بدل ہی نہیں سکتی, کیونکہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہمارے اعمال, افعال کس پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور پھر جو دل میں ہوتا ہے وہ واپس پلٹ کے ہمارے اعمال پہ اثر انداز ہو جاتا ہے, نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات اور رویوں پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کرے, اللہ سے صراط مستقیم حکمت کی دعا کرتے ہوئے اپنے عمل کو بدلے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے. اور جب یہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا عمل بھی بندے کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کوالٹی کا ہے, وہ درست ہے. جو خالص غذا ہے یا خالص دوا ہے وہ بہت کافی ہو جاتی ہے صحت کے لیے, ضرورت کے لیے. اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے. دوسری اہم چیز اس میں جو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ یہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت دیر اینڈ ڈن بتاتے ہیں کہ اچھا صراط مستقیم چاہیے, کیا کرو, صراط الذین انعمت علیہم. جو چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی وہ ہے انسانوں سے سیکھنا, ان انسانوں سے, ان کی زندگیوں سے, ان کے اقوال, ان کی سوچ, ان کی حکمت سے جن پر اللہ نے انعام کر دیا. اسی لیے مجھے ہمیشہ
دعا کے بعد، قرآن اور سنت کے بعد جو چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے وہ سلف کی زندگی ہے، ان کے اقوال ہیں، وہ کیا کہتے تھے، کیا سوچتے تھے، کہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، وہ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے، کس اینگل سے دیکھتے تھے۔ اب وہ چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ جہاں سے بھی ملے وہ حکمت کے موتی، وہ ڈھونڈتے رہیں، کیونکہ واقعی جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا اور جن کے دلوں میں نعیم رکھی، ان کے دلوں پر حکمت القاء کر دی گئی، وہ پھر چیزوں کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے کوئی دوسرا دیکھتا ہی نہیں، ان کے اوپر بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی کمپنی، اب آپ کو اس دنیا میں تو کوئی ہے نہیں، اب کیا کریں، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابوں کی کمپنی اختیار کر لیں، وہاں سے پڑھیں، انٹرنیٹ پہ بہت کچھ اب موجود ہے، صحابہ کے حالات، اپنی گزشتہ اچھی تاریخ کے واقعات، انبیاء کی تاریخ، وہ کیسے رہتے تھے۔ تو یہ ہے نا صراط الذین انعمت علیہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے لیے انتظار نہ کریں کہ جب مسلم ہیروز پڑھائیں گے تو پھر ہم پڑھ لیں گے، اس کے لیے خود بھی کوشش کریں، خود ایفرٹ کریں، اور اچھے لوگوں کے واقعات پڑھتے رہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں بڑے ثبات اور یقین کی کیفیت آتی ہے، اور انسان جم کے کام کرتا ہے۔ مثلا عورتوں کا دعویٰ کرنا اور گھر گھر جا کے تبلیغ کرنا اور گھر سے نکلنا بعض اوقات یہ بڑا ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے دیندار اور بے دین دونوں طبقوں میں، یہ عورت کے کرنے کا کام تھوڑی ہے، اور عورت اس کام کے لیے گھر سے کیوں نکلے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب کہاں سے ملے؟ قرآن کی آیت تو ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عورت مرد دونوں پر ہے، مومن مرد اور عورت دونوں پر ہے، بعض نص موجود ہے، لیکن پھر اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں سے حالات دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں۔ تو میں ایک کتاب آج کل پڑھ رہی ہوں، نساء رباہن القرآن، ایسی عورتیں جن کی تربیت قرآن نے کی۔ تو عربی میں کتاب ہے لیکن بہت خوبصورت واقعات، ہر روز بس ایک واقعہ پڑھتی ہوں چھوٹا سا، اور اس سے مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے نا تو فوراً وہ فلیش کر جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں، اچھا وہ فلاں جگہ بھی تو ایسا ہوا، تو لہٰذا جو میں کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے، ورنہ آپ کس کس سے جا کے فتوے لیں گے اچھا میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں۔ تو آج صبح جو پڑھا میں نے وہ تھا ام شریک کا واقعہ۔ ام شریک دوس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ام شریک الدوسیہ ان کا نام تھا۔ تو ان کے شوہر جو تھے وہ مکہ میں تھے، ان کا نام تھا ابو العسکر الدوسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہوتے ہی انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا کہ قریش کے گھروں میں جانا شروع کر دیا، اور گھر گھر جا کر قریش کی عورتوں کو چھپ کر اسلام کی دعوت دیتی تھی، کیونکہ ہر دور میں عورتوں کا ایکسپوئر مردوں کی نسبت ایسی چیزوں سے کم ہوتا ہے، علم وغیرہ سے اور نئی نئی باتوں سے۔ اب تو خیر گھر پہ انٹرنیٹ آ گئے، ایکول آپ کو موقع مل گئے ہیں، آپ جو چاہے پڑھیں سنیں، اور عمومی طور پر عورتوں کے پاس ایسے چانسز کم ہوتے ہیں، کیونکہ مرد تو باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہر روز ایک نئی سچویشن باہر دیکھ رہے۔ تو جو ایک بندہ ہر وقت گھر کے اندر ہی وہ پھر صرف وہی کچھ دیکھتا ہے تو فرق ہو جاتا ہے، آبویسلی میچورٹی میں بھی فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ نالج ہم ایکٹیولی لیتے ہیں اور کچھ پیسیولی لے رہے ہوتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ سے لے رہے ہوتے ہیں، اور اگر سراؤنڈنگ ایک ہی آپ کی تو پھر صرف وہی ہوتا ہے۔ بہرحال ام شریک نے پہلا کام کیا کہ وہ ایک ہی گھر میں جاتی اور جا کے ان کی عورتوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی۔ اب قریش کے سرداروں کو خبر ہو گئی کہ یہ عورت ہماری عورتوں کو بگاڑ رہی ہے، تو انہوں نے کیا اس کو قید کر لیا اور کہا کہ اگر تمہاری قوم نہ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا کرتے، کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا خدا قوم تھا، قبیلہ تھا۔ جب وہ پھر بھی باز نہ آئی، یعنی جو بھی ان کے ساتھ انٹریکشن جس کسی کی ہوتی وہ اسلام کی بات کرتی، تو انہوں نے کہا ان کو یہاں سے تو نکالو، لے جاؤ ان کو کہیں اور۔ تو وہ ان کو رسیوں میں پکڑ جکڑ کے یمن کی طرف لے جانے لگے، کیونکہ وہاں ان کے پیرنٹس کا گھر تھا۔ تو اونٹ پہ سوار کیا اور سفر کرتے رہے، ساتھ لے گئے۔ راستے میں 3 دن تک ان کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا، نہ کھانا نہ پانی،
جب خود کہیں اترتے سوتے آرام کرتے تو ان کو درخت کے ساتھ باندھ دیتے یا کسی بھی چیز کے ساتھ اور چھوڑ دیتے، اور بار بار یہ کہتے کہ تم دین چھوڑ دو سب کچھ ملے گا، یہ کام چھوڑ دو سب کچھ ملے گا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ اب ایک جگہ اترے اور سخت دھوپ تھی، وہاں دھوپ میں ہی باندھ دیا ان کو، اور قریب تھا کہ پیاس سے مر جاتی، تو اتنے میں وہ ایسے ہی نیم سدھ ہو کے پڑی تھی کہ انہیں اپنے سینے پہ ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز ٹھنڈی سی ہو۔ تو انہوں نے دیکھا تو پانی کا ایک ڈول تھا، انہوں نے تھوڑا سا پیا تو وہ ڈول اوپر اٹھ گیا، پھر نیچے آیا وہ ڈول، پھر پیا، پھر ڈول اٹھ گیا، پھر بہت دفعہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے اپنے جسم پہ بھی پانی ڈالا۔ مشرکین جو ساتھ تھے سفر میں، جب وہ اٹھے نیند سے تو دیکھا کہ ان کے جسم پر تری سی ہے، پانی ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تم نے کیسے جا کے ہمارا پانی استعمال کر لیا، تمہیں تو اجازت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کا پانی استعمال نہیں کیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی ہر چیز صحیح سلامت پڑی تھی، تو ام شریک نے ان کو حال بتایا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگے واللہ لئن کنت صادقۃ فیما تقولین لدینک خیر من دیننا، کہ اللہ کی قسم اگر تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے تو تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ اور یہ سن کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے ابن الجوزی نے روایت کیا صفت الصفہ میں۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ وہ اس کے پاس پانی کہاں سے آ سکتا اور یہ تو عقل نہیں مانتی، تو حضرت مریم کے پاس کہاں سے آیا تھا سب کچھ؟ اللہ جس کو جہاں چاہے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہم بندوں پہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رازق ہیں، رازق اللہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی سخت مشقت اور مشکل ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پھر جس کے حصے میں اللہ نے یہ نعمت رکھی ہو۔ بہرحال یہ واقعہ میں نے بہت سال پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن ہوتا ہے کہ پڑھ کے پھر بھول جاتا ہے انسان، لیکن اس کو پڑھ کے ایک دم میرا دل کھل اٹھا۔ اور وہ کیا تھا کہ اگر ہم عورتیں بیچاریاں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، اور اس کے لیے ہم اپنے وقت میں سے اپنی سارے فرائض پورے کر کے، شوہروں اور بچوں اور گھروں اور ہر ایک کی ذمہ داریاں پوری کر کے، پھر جو اپنا پرسنل وقت ہے جس میں ہم صرف بازاروں میں پھر سکتے ہیں یا اچھے اچھے کپڑے پہن کے ادھر ادھر سیر کر سکتے ہیں یا پھر سو سکتے ہیں، اس وقت کو نکال کے کاٹ کے اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم اس راستے میں تھکتے ہیں تو اللہ ہماری دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے گا اور آخرت کی بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو اب یہ رستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام، وہ پانی کی شکل بھی انعام ہی کی تھی جو فزیکلی دنیا میں نظر آیا۔ تو یہ کرامتیں آج بھی ہوتی ہیں، جب سارے لوگ آپ کو ستانے پہ تل جائیں اور آپ کے اپنے بھی، آپ کا قوم، قبیلہ، خاندان دشمن بن جائے تو مت سوچے اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن ہم ہل جاتے ہیں نا، ہماری اپنے اندر استقامت نہیں رہتی۔ تو یہ سب کچھ اللہ سے جب انسان مانگتا ہے حکمت۔ اب مثلا آپ کوئی اچھا کام کریں، کسی نے اعتراض کر دیا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں، اب آپ کہتے ہیں حالانکہ آپ نے شروع کیا تھا بڑی نیک نیتی اور جذبے کے ساتھ، اب شیطان آیا، اس نے وسوسہ ڈالا اور آپ کو کمزور کر کے آپ کی اچھی بلی ایک نیکی کا سلسلہ ختم کرا دیا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ اگلی ہی نماز میں پورے خشوع سے مانگتی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے لوگوں کے فتوے اور لوگوں کی دلیلیں اور لوگوں کی باتیں نہیں چاہیے، مجھے تیری رہنمائی چاہیے، تو مجھے بتا جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے۔ اور اس کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ بعض اوقات لوگوں نے جو کچھ میں ٹوٹا پوٹا کرتی تھی اس پہ شدید قسم کے اعتراضات کیے، یہاں تک کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی کچھ بھی کہنے میں کہ جو کسی کو برے سے برا کچھ کہا جا سکتا۔ تو اب اس لیے جب آپ اتنی باتیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے سنتے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں شاید میں ہی غلط ہوں۔ اور دنیا سے زیادہ جب لوگ آپ کو دیندار بن کے آخرت سے بازو کر ڈراتے ہیں کہ آپ کی تو آخرت تباہ ہو رہی ہے جو یہ کر رہی ہیں، تو اس وقت انسان سوچتا ہے چلو دنیا میں تو جگیا سے گیا، آخرت کی قیمت پہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں اللہ ناراض ہو۔ تو ایسے میں کوئی مفتی ہے جو آپ کو فتویٰ دے گا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ہو سکتا کوئی بھی نہ ملے، اور آپ کا کیس ایک یونیک کیس ہو کہ اس کو خود بھی نہ علم ہو۔ کون بتائے گا پھر آپ کو؟ کہاں سے پوچھیں گے؟ اللہ سے پوچھیں، اللہ سے مانگیں گے، اور مسلسل مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے حتیٰ کہ شرح صدر ہو جائے اور جہیم نعیم میں بدل جائے۔ اس وقت تک چین نہ آئے جب تک یہاں نعیم نہ آ جائے، اور جو آپ کر رہے ہیں اسے پورے یقین اور پورے شرح صدر کے ساتھ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان سب سے زیادہ فکر مند ہو اپنے قلب کا اور قلب سلیم کا،
کہ مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس میں کہیں بال نہیں آنے دینا، اس کو نہیں کہیں نقصان ہونے دینا. دنیا جتنی مرضی آپ کی تعریفیں کرے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہاں اندر کھٹک ہے. کوئی جتنی مرضی کو تنقید کرے، برا بھلا کہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا اگر یہاں نعیم ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ذرا بھی دل پہ کچھ آئے تو کیا کرے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اگر الگ سے نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں بھی مل رہا، ایک طرح کے ذکر کرنے میں کیا مشکل، آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنا کنیکشن اللہ سے بنا سکتے ہیں، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، وہیں دیر اینڈ دین اسی وقت مانگنا شروع کر دیں اندر ہی اندر. اور پھر کیا کریں، پہلی نماز جو اس کے بعد آئے رو کے اللہ سے مانگے اور تکرار سے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کی جتنی چاہے تکرار کر سکتے ہیں آپ، جب تک آپ کا دل راضی ہو جائے کہ سن لی اللہ نے. پھر جب آپ رکوع پہ جائیں عاجزی سے استغفار کریں، اور جب کھڑے ہوں تو کیا یقین سے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. تو جو حمد آپ نے وہاں کی اللہ کی، سمع اللہ، اللہ نے سن لی، دعا بھی سن لی، حمد بھی سن لی. ربنا ولک الحمد. تو انشاءاللہ جتنا جتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اسی قدر آپ کو نیکی کے کاموں پر یقین، جماؤ اور استقرار نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے. کون آپ کو شاباش دیتا ہے اور کون آپ پہ تنقید کرتا ہے اور کون آپ کے ساتھ کیا رویہ اور کیا معاملہ کر رہا ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، ان کا طریقہ ہے، وہ انہی کو ساجے. ہمیں اپنے طریقے پہ رہنا ہے، اپنے طریقوں کا تعین خود کریں، اپنے دل کی حالت کو کسی کے ہاتھ میں مت دیں کہ وہ اس سے کھیلے، اسے خود کنٹرول کریں. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان ان خواہشات اور شہوات سے بچے گا، کیونکہ یہ انسان کی کمزوریاں ہوتی کہ جس میں انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے، لیکن یہ 5 امور پر حاوی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے لیے ہو. اور پھر وہ صراط مستقیم کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندے جس قدر اس دعا کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں، اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعا مفید نہیں. کیونکہ اگر صحیح طریقہ، صحیح رستہ مل گیا تو آپ منزل پہ پہنچ کر ہی رہیں گے. کیونکہ صراط مستقیم بہت سے علوم، بے شمار ارادوں اور لا تعداد ان لمیٹڈ ظاہری اور باطنی یعنی چھپے ہوئے اندر کے اعمال اور ترک اور اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے. یعنی صراط مستقیم کا تعلق صرف ریچول سے نہیں ہے یا ان کے طریقے جاننے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس کس سے ہے؟ بہت سے علوم سے بھی ہے، ارادوں سے بھی ہے، ظاہری اعمال سے بھی ہے کہ ان کا طریقہ ٹھیک ہو، اور باطنی اعمال، دل کے اعمال، اور بہت سی چیزوں کو چھوڑنے اور ان سے بچنے سے بھی ہے کہ چھوڑیں کہ نہ چھوڑیں. بعض اوقات انسان چھوڑتے چھوڑتے حلال کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات انسان شبہ میں حرام میں بھی جا پڑتا ہے. تو یہ کیفیات بندوں پر ہمہ وقت طاری رہتی ہیں. ہر وقت انسان کسی نہ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے اوپر نظر رکھے ہوتا ہے نا تو اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ اچھا اب میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تو اس میں پھر انسان فوراً اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے اور اس کو سیدھے رستے پہ لگائے رکھ. اور اللہ کا وعدہ ہوا من یؤمن باللہ یہد قلبہ. کسی بھی مشکل میں، وہ صرف کسی کے فوت ہو جانے کی مصیبت نہیں، کسی بھی مشکل وقت میں من یؤمن باللہ، اللہ پہ اعتماد کا اظہار کر دے انسان، یہد قلبہ، اللہ اس کو ایسی بات سجھائے گا کہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور غم رہے گا ہی نہیں. اس صراط مستقیم کی تفصیلات بندے کبھی نہیں سمجھ سکتے، یعنی جتنی مرضی تفسیر کر لو یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں بتا سکتا، قطعاً نہیں سمجھ سکتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس قدر تفصیلات بندوں کو معلوم ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ بے خبر ہوتے ہیں جو معلوم ہوتی ہیں. ان میں سے بھی بہت سی چیزوں پر قادر اور قابو یافتہ نہیں ہوتے، اور پھر بندے ان چیزوں کا ارادہ کرنے کے بعد بھی بسا اوقات عمل سے قاصر رہتے. پتہ بھی چل گیا کہ ٹھیک کیا ہے، کرنا کیا ہے، ارادہ بھی کر لیا پھر بھی نہیں کر پائے. ہوتا ہے ایسا آپ کے ساتھ؟ ہر وقت ہوتا ہے. عمل اگر کر لیا بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں تو کر لیتی ہوں جو میں سوچتی ہوں، تو پھر شرائط اخلاص پوری نہیں ہوتی، اخلاص کی شرائط پوری نہیں ہوتی. اور اگر شرائط اخلاص بھی موجود ہیں، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے،
تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری طرح مطابقت نہیں پائی جاتی، وہ طریقہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی مطابقت اگر موجود ہے، یعنی انہی کی مرضی کے مطابق کام کیا، تو پھر بندے اس پر ثابت قدم رہتے بھی ہیں یا نہیں. ایک دفعہ کر لیا اور آئندہ پھر ہمیشہ کے لیے غائب، کتنی مشکل میں ہے. تو پھر مدد تو ہر دم چاہیے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد کے بغیر عبادت ممکن نہیں. یہ تمام باتیں پیش آتی ہیں اور ساری مخلوق لازمی طور پر ان چیزوں سے دوچار ہوتی ہے. سب دوچار ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی اس کو نوٹس کرتا ہے اور کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. دنیا کے معاملے میں چھوٹی سی چیز بھی خریدنی ہو، کیا کیا دیکھتے ہیں اس میں. اور خاص طور پر اب انٹرنیٹ پہ جو خریداری ہوتی ہے، یہاں تو شکر ہے یہ وبا کم ہے. جن ملکوں میں ہے وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ایک جراب خریدنے کے لیے، یا بچے کا ایک ناپی خریدنے کے لیے. یس لٹرلی اس کا سائز یہ ہے، اس کی لمبی لمبی ڈسکرپشنز پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ملے گا آپ کو. پھر ریٹ چیک کرتے رہتے ہیں، یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، اور بے شمار اور بلائیں ساتھ. دنیا کے معاملے میں اتنے میٹیکولسلی کام کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو دل ہر خرابی سے بھرا ہوا، تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، فکر کی کیا ضرورت ہے. وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑے گا. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چھوٹی بات کسی اور چھوٹی سے مل کے ایک کڑی بنائے ہوئے ہے. وہ چھوٹی الگ سے چھوٹی نہیں ہے کہ جسے آپ چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیں. یہ تمام موانع کی جمع رکاوٹیں جو روک دیتی معنی سے، لازمی طور پر پیش آتے ہیں، لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ. یہ ظاہر ہے کہ انسانی یعنی طبیعتوں میں جو ہدایت ودیت کی گئی، یعنی رکھ دی گئی ہے بطور امانت، وہ ان تمام چیزوں پر قابو نہیں پا سکتی، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر بھی ہدایت رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آلریڈی تقویٰ ہے اندر، لیکن وہ انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی خرابیوں پر، فجور پر قابو پا سکیں. بلکہ اگر انسان کو طبیعتوں پر چھوڑ دیا جائے تو خود طبیعتیں ان چیزوں کی تحصیل اور تکمیل میں رکاوٹیں ڈال دیتی ہیں. یعنی اگر انسان اپنے حال پہ ان کو چھوڑ دے تو خود اپنے اندر سے نفس ان کو کرنے نہیں دے گا. چنانچہ طبیعتوں کی کج روی نے، ٹیڑے پن نے منافقوں کو غلط راہ پہ ڈال دیا. طبائع یعنی طبیعتوں کے رجحانات نے انہیں اصل جبلت ہوتی ہے وہ چیز جو انسٹنکٹ میں ہو، اور جبلی ظلم و جور کی طرف موڑ دیا، فجور کی طرف موڑ دیا. کیونکہ باہر کے حالات اندر کے اس خاص حصے کو متاثر کرتے، اور انسان پھر وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، ادھر ہی چل پڑتا ہے. یعنی ایک چیز باہر پیش آئی، اس نے اس حصے کو جا کلک کیا. اندر نیکی کا ماحول تھا، نیکی کی بات تھی، تو وہ نیکی والے حصے کو جا کے چھیڑے گی، اور پھر وہ دل چونکہ ڈرائیونگ فورس ہے تو دل نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ماحول میں خرابی ہے، ماحول سے مراد صرف لوگ نہیں ہوتے، ماحول سے مراد جو پڑھتے، سنتے، دیکھتے، جس بھی جگہ پر آپ ہوتے، اگر وہاں پر ایسی چیزیں ہیں تو وہ آپ کے جا کے شر کو چھیڑ دیں گی، اور پھر شر ڈرائیونگ فورس بن کے آپ کو شر کے رستوں پہ لے چلے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنی قضاء و قدر، تقدیر اور اوامر و نواہی کو اسی صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اور اسی کے بموجب بندوں کو دعوت دیتا ہے. اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اسے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. یہ سب کچھ عدل و حکمت، صلاحیت اور عدم صلاحیت، محل و مقام کے ماتحت اور اپنے اسی صراط مستقیم کے مطابق کرتا ہے. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے نا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ٹھیک ہے، جو اس نے اپنے امر و حکم سے اپنے بندوں کے لیے قائم کی ہے، اور جس کی طرف بربنائے حجت اور عدل اپنے تمام بندوں کو دعوت دی ہے، جو اس نے اپنے حکم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اور جس کی طرف اس نے دعوت دی ہے لوگوں کو، وہ اپنے فضل و کرم کی روح سے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور عدل و فضل کی روح سے جسے چاہتا ہے اسے دور پھینک دیتا ہے. یہ اس کا عدل ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر صلاحیت نہیں، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
اسی کے آگے آتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. آغاز کہاں سے ہوا؟ نفس کے شر سے. اور نفس میں صرف شر نہیں ہوتا، خیر بھی ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کو پھر قائم کرے گا، اور جنت میں جانے کی راہ یہی صراط مستقیم ہوگی. پل جو بندے دنیا میں اس سے دور رہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس سے انہیں دور رکھے گا، اور جو اس پر قائم رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں قائم و ثابت رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا. جو بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور دنیا میں اس ایمان کے نور سے ان کے قلوب منور اور روشن رہے، یہی ایمانی نور ان کے اندر وہاں پوری قوت سے ابھرے گا اور ان کی رہنمائی اور رہبری کرے گا. حشر کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں یہ نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب روشنی ڈالتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے گا. سورۃ الحدید میں آتا نا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی، اور اس وقت تک حفاظت کی جب تک لوگ انہیں دنیا سے رخصت کر کے واپس لوٹے، یعنی قبر تک وہ محفوظ رہے. اس طرح ان کی حفاظت کی جس طرح اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان کے ایمان کی حفاظت کی. منافقین کا نور اس نے بالکل بجھا دیا، اور اس طرح بجھا دیا جس طرح دنیا میں ان کے قلوب دل اس سے محروم رہے. جو لوگ گناہگار ہیں ان کے اعمال و کردار کو اس صراط مستقیم کی ہر دو جانب کانٹوں کی شکل میں قائم کر دیا جو پل صراط پہ لگے ہوئے ہوں گے، جو ان گناہگاروں کے دامن پکڑتے اور الجھاتے رہیں گے جیسے دنیا میں الجھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح الجھاتے رہیں گے جس طرح دنیا میں اس راستے پر چلنے سے الجھاتے رہے. کتنی مماثلت ہے دونوں میں. بخاری جو لوگ پڑھے انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ پل صراط پر کیا ہوں گے، کچھ آنکڑے سے ہوں گے، کانٹے سے ہوں گے، کچھ لوگ تو نکل جائیں گے اور کچھ کو وہ پکڑ لیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو دنیا میں ان کے گناہ الجھاتے رہے، خواہشات ان کو پکڑتی رہی. اس صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح اور اسی رفتار سے گزارے گا جس طرح اور جس رفتار سے بندے دنیا میں صراط مستقیم پر گزرتے رہے. جتنی تیزی سے فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، جس تیزی سے آپ دنیا میں اللہ کے راستے کی طرف دوڑتے ہیں اسی تیزی سے وہاں پل صراط پر بھی گزر جائیں گے. کوئی جلد سے جلد پار ہو جائے گا، کوئی دیر سے. پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حوض بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان سے سیراب ہوں، اور اسی قدر سیراب ہوں جس قدر بندے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت و دین سے اس پر عمل پیرا ہو کر سیراب ہوتے رہے. جیسے آپ قرآن کا کوئی لیسن پڑھتے ہیں یا کوئی اچھی نماز پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یا علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ جیسے وہ سیراب ہو گیا. تو جس درجہ دنیا میں سیراب ہوتا ہے اسی درجے قیامت کے دن بھی سیرابی ہوگی اس کو. جو لوگ دنیا میں شریعت اور دین سے محروم رہے وہ وہاں بھی ان حوضوں کے پانی سے محروم رہیں گے. کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں کو تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچائی جاتی رہے تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے، اس پر غور کرو. آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور پھر عالم دنیا اور عالم آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں ان پر غور کرو. پوری طرح معلوم ہو جائے گا، اور ایسا علم یقینی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی. معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی، آخرت کا عنوان اور نمونہ ہے، یعنی سیمپل ہے اس وقت آپ کے پاس. وہ اتو بھی متشابہہ، آخرت میں لوگوں کی سعادت اور شقاوت کی منزلیں. میں سوچ رہی ہوں کہ وہ آیت میں جو آتا ہے ثمرہ کا لفظ، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو ثمرہ کا لفظ اگر آپ دیکھیں نا، it's not فاکہہ. فاکہہ can be ثمرہ but ثمرہ is not only فاکہہ. ثمرہ کسی بھی چیز کا آؤٹ کم، نتیجہ ہوتا ہے. تو دنیا میں ہمارے اعمال کا ایک نتیجہ ہم یہاں بھی روز دیکھتے تھے. دل کی کیفیت یہ بھی ایک ثمرہ ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو کہاں جا کے نصیب ہوتا ہے؟ ہاتھوں میں تو نہیں کچھ ہوتا، وہ یہاں نصیب ہوتا ہے. تو جو ٹھنڈک اور خوشی یہاں نصیب ہوگی انشاءاللہ، یعنی نیکی کرنے کی جو ٹھنڈک یہاں نصیب ہوگی وہ انشاءاللہ وہاں بھی نصیب ہوگی. اور اسی طرح باقی جو اچھے اعمال کیے. آخرت میں لوگوں کی سعادت اور شقاوت کی منزلیں دنیا میں ایمان اور عمل، اعمال صالحہ اور کردار بد کے لحاظ سے مختلف ہوں گی. دنیا کی ہر منزل آخرت کی منزل کا عنوان اور نمونہ ہے، اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
اور بڑی سے بڑی عقوبت اور سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس صراط مستقیم سے محروم اور بے بہرا ہو. سوچیے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، یہ قرآن کی نعمت ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہم کہاں پڑے ہوتے. خوش قسمت ہے وہ جو اس کو مرتے دم تک تھام کے رکھے. اور اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی مشکلات اور رکاوٹوں سے گھبرا کے اس راستے اور اس نعمت کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے دلوں کی حفاظت کرے اور ہمیں واقعی قلب سلیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ وقت ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. مجھے جو آج کے لیسن میں جو سب سے اچھی جو بات جو مجھے فیل ہوئی ہے وہ یہ کہ حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، لیکن مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فرسٹ ٹائم مجھے ایسے کوئی نالج ملی ہے جس کو میں امیڈیٹلی اپلائی کر سکتی ہوں، اور اس وجہ سے میں نے اس کو اپنے ہاتھ پہ لکھا ہے کہ میں اس کو بھولنا نہیں چاہتی. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری بک بھری ہوئی نوٹ سے، کبھی ریوائز کیا کبھی نہیں کیا، اور اگر کر بھی لیا اس پہ عمل نہیں کیا. آج مجھے شدت سے احساس ہوا ہے کہ جو ہمارا جو مسنگ لنک ہے نا، جیسے وہ ایک ہم سائنس میں پڑھتے تھے پروڈکٹیو سائیکل بناتے تھے، پہلے پیوپا ہے، پھر اس میں سے یہ ایمرج ہوا ہے، پھر یہ بنا، پھر یہ پورا وہ ایک سائیکل ہوتا تھا. اور اگر اس میں کسی ایک سٹیپ پہ ہی وہ اگر اس کی ہلاکت ہو گئی تو پھر وہ آگے سائیکل نہیں چلتا. حالانکہ پہلے بھی بات تھا، لیکن آج میرے سے دل کے اندر جا کے یہ چیز گئی کہ ہمارے کیا مسنگ لنک ہے علم اور عمل کے دوران. کیا چیز مسنگ ہے؟ آئی تھنک ہمیں نیڈ ہی نہیں فیل ہوتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نیڈ فلفل ہوگی، ہم نے جان لیا، ہم نے لکھ لیا، کتاب بند، بیگ میں ڈالی، اگلی چیز کا پیریڈ آ گیا. وی ڈونٹ فیل دا ڈیسپریٹ نیڈ ٹو ایکٹ اپون اٹ. جب وہ نیڈ رائز ہوتی ہے پھر انسان اس کو ہاتھ پہ، جہاں بھی دل پہ کسی کا دماغ اچھا ہے دل میں رکھ کے فوراً اس پہ ایکٹ کر لے. وہ جب ایکٹ کر لے گا تو وہ تب اس کا علم یقین بنے گا، وہ اس کو ایکسپیرینس کرے گا، اور پھر وہ چیز مزید علم، مزید عمل، اینڈ پھر لوگوں کو کنوے کرنا. سال سائیکل، اور اس میں ہر سٹیپ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ. کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے سامنے ہوتی بھی ہے اور آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے نا تو وہ علم یقینی کا حصہ نہیں بنتی. دیکھیں ایک ہے تھیوری، ایک ہے نالج، اور ایک یہ ہے اس پر عمل کر کے جو نتیجہ آپ کو ملتا ہے تو وہ نتیجہ آپ کے لیے مزید کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ علم یقینی کا. اور علم یقینی پھر ذریعہ بنتا ہے کس کا؟ مزید عمل کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ آج میں فرسٹ ٹائم ایج 11 میں آئی ہوں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست دنیا میں ہمیں بلڈنگ دی اور اتنے پیارے لوگ جن کے اندر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، آج میری جاب تھی، اور استاذہ کا جب بھی لیکچر ہوتا ہے میرا دل ہوتا ہے کہ بس میں پہنچ جاؤں. لیکن مشکلات، رزق حلال، اور اگر شاپنگ کے لیے اجازت مانگیں تو سب دے دیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے لیے آنا ہو تو اجازت نہیں ملتی. لیکن ایک بات، جب آتے ہیں تو جس طرح وسوسے شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہم پرمیشن لینا چاہ رہے تھے، میں اپنے کچھ کولیگس کو بھی لانا چاہ رہی تھی، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی ہنڈرینسز تھی ہمارے آنے میں، عجیب سی، یعنی کہ کسی طرح سے بھی تم نہ جاؤ. تو ایک خیال میرے دل میں آیا کہ کیا علمی طور پر جو چیزیں ہم پاتے ہیں اور علم کی صورت میں جو سنتیں اور تمام طریقے اپناتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمت استاذہ کے ذریعے سے ہمیں پہنچائی. اور میں آج یہاں لے کر جاؤں گی اپنے کولیگس کو، پتہ نہیں انہیں کیا موٹیویشن ملتا ہے، اور انشاءاللہ ملا ہوگا، کیونکہ مجھے علم سے زیادہ جو پیار اور جو جذبہ ملا، کیونکہ پل صراط کا جو راستہ آج استاذہ نے ایکسپلین کیا، اور جس طریقے سے پل صراط سے ہم گزریں گے، میں اس کو بہت جگہوں پر ڈاکٹرز کی کلاس میں ایکسپلین کرتی رہی ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے اللہ نے ایک اتنا زبردست موٹیویشن دیا کہ جو ہم یہاں کریں گے وہی سب کچھ آگے ملے گا. میں اکثر سوچا کرتی تھی وہ بال سے بھی باریک راستہ اور تلوار سے بھی تیز راستہ، اس پہ کیسے تیز چلیں گے جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لیکن اتنی خوبصورت بات جو آج میرے دل کو لگی کہ جتنا تیزی سے فاستبقوا الخیرات اور اس دین اور شریعت کے راستے پر تیز چلو گے اتنی ہی تیزی سے وہاں سے گزر جاؤ گے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں لیکن اب میری تیزی میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اب یقین مانیں یہ موٹیویشن مطلب ایک لمحے، ایک چیز، ایک جذبہ، اور وہ جو مجلس کی جو محبت ہوتی ہے، کیونکہ میں یہاں آتی ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے سارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ کمپنی کا اثر، وہ ایفیکٹیوٹی ہوتی ہے جو ایک جلا بخش دیتا ہے، ایک انرجی دے دیتا ہے. اور آپ دعا کریں میرے کولیگس کے لیے بھی
کہ ہمارے سارے میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دین کی یہ جو تڑپ میں ڈال دے تاکہ ہم واقعی مسیحا بن جائیں. یہ دعا آپ نے میرے لیے اور میرے کولیگز کے لیے خاص طور پر کرنی ہے. اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. السلام علیکم. استاذہ، 2 باتیں شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے وہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا نا ابھی شروع میں، اس میں یہ جو ایویلیویشن تھی کہ جب میں کسی کے قریب جاؤں تو اس کے دل میں میرے لیے اٹریکشن ہوگی یا ریپلشن. تو اس بات سے بہت خوف آیا نا کہ واقعی جب ہم کسی کے قریب جائیں تو ہمارے سے وہ اٹریکٹ ہوگا یا ریپیل ہوگا نا، ہمارا دل اور اس کا دل جو ہے. اور دوسرا، جیسے ابھی انہوں نے یہ بات لکھی نا کہ جو سٹیجز تھیں کہ لا علمی ہے، جب اس کو کور اپ انسان کر لے تو عمل کی قدرت نہیں اس سے ہوتی، پھر عمل کرنے سے کسی نہ کسی وجہ سے قاصر رہ جاتا ہے، پھر عمل کر لے بھی تو اخلاص نہیں ہوتا، اخلاص ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت نہیں ہوتی، اور وہ بھی ہو جائے تو پھر ثابت قدمی نہیں ہوتی. تو مجھے نا وہ کل ہمارا جو IVR کے سلسلے میں جو میٹنگ تھی اس میں استاذہ مجھے اسٹیٹسٹکس یاد آ رہے تھے. میں چاہوں گی میں ساروں سے شیئر کروں. ہم نے جو رمضان موبائل پورٹل بنایا تھا اس پہ کچھ الوداع کا کنٹینٹ تھا اور کچھ دوسرا کنٹینٹ تھا. جو الوداع کا کنٹینٹ تھا اس میں تو تفسیر تھی استاذہ کی اور دعاز تھیں اور رمضان کے پروگرامز تھے، اور جو دوسرا کنٹینٹ جو تھا جس میں قوالی تھی اور حمد و نعت تھی اور اس طرح کی اور چیزیں تھیں، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ الہدا کا کنٹینٹ جو ہے وہ 20% یوز ہوا ہے، اور باقی جو سب سے زیادہ وہ بتا رہے تھے ہٹس آئی ہیں نا وہ قوالیوں پہ آئی ہیں. 5 لاکھ یوزرز تھے اسلامک پورٹل کے، اور جس میں سے الہدا کے جو تھے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھے. ویسے تو موبی لنک کے 30 لاکھ یوزرز ہیں، اس میں سے 5 لاکھ وہ ہیں جنہوں نے اسلامک پورٹل کے لیے آپٹ کیا. اس میں سے بھی صرف 20% ایسے ہیں جو صحیح دین کو، چاہے وہ الہدا کا ہے یا کسی اور کی طرف سے، وہ سننا چاہتے ہیں. باقی جو عوام ہے وہ کس میں گری ہوئی ہے؟ وہ قوالیوں میں. تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ ہم عمل کرتے ہیں اور کبھی وہ مطابقت نہیں ہوتی. علم آ جاتا ہے کہ ہاں کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، پہلے درجے پہ تو علم ہی نہیں کہ کرنا کیا ہوتا. توحید خالص کا ہی نہیں پتا، تجرید الہی کا ہی نہیں پتا. اس کے لیے میں یہاں سے یہ کہوں گی کہ کتنے لوگ اس کے لیے تڑپتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رستے ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون سے طریقے جس سے عوام تک ہم پہنچیں اور ان کو بتائیں تو صحیح. مجھے خوشی اس بات کی، ٹھیک ہے ہم 20% ہی صحیح، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق تو دی، رستہ تو کھولا، کچھ ذریعہ تو بنے. اور اس میں کتنے بے شمار لوگوں کی ایفرٹس جو الہدا میں کام کرتے ہیں، جن کے کوئی نام آپ کو نہیں پتا، کوئی ان کی ہسٹری نہیں پتا کہ وہ کہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کس خاموشی کے ساتھ. ان سب کا حصہ ہے اس میں، اور وہ سالوں کی محنت ہے. جو اس وقت وہاں گئی اور 2 لاکھ یا جتنے بھی لوگوں نے اس کو ہٹ کیا یا جیسے بھی جانا، تو ہم بعض اوقات نیکی کے رستے پہ ہوتے ہیں تو بس جلدی اور فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، اور لانگ ٹرم کوشش اور محنت نہیں کرنا چاہتے. اور اول تو کوشش ہی نہیں، دور اندیشی تو بہت دور کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ افینڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بیکار کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اصل کام چھوڑ کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اپنے پہ کنٹرول ہی کوئی نہیں. ہم سوچتے نہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اگر ہم بیکار کام میں لگا رہے ہیں تو لازماً کارآمد چیز چھوٹ رہی ہے ہم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، فیلنگز میں بیان نہیں کر پا رہی. قرآن پاک پڑھا تھا تب سے اب تک الحمدللہ، جب بھی کچھ سنتے ہیں آپ سے اور روح میں اترتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت تڑپ جاگتی ہے. اور تھوڑا سا میں ٹائم لوں گی کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دنیا داری میں ہوتے ہیں، ایک سے دوسرا تیسرا ہم کام کرتے رہتے ہیں، خوشی سے سارے گھر والے بھی بتاتے ہیں یہ وہاں بھی جاتی ہے، یہ وہاں بھی جاتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ رات کو بھی کرتی ہے، اتنے گھنٹے کام کرتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، ایک ٹریک چینج ہوتا ہے بالکل، تو ظاہر ہے رخ بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں. تو دیکھنے والوں نے بھی دیکھا. الحمدللہ اگر میں ایک بندے سے ملی ہوں تو میں اسی حوالے سے ملی ہوں، اور اگر میں 100 بندے سے ملی ہوں تب سے اب تک جس بھی محفل میں گئی ہوں، میں نے تھوڑا سا آپ کا درس سن کے کیسٹس یا نیٹ کے ذریعے کہیں سے بھی اس ٹاپک پہ، اب خوشی پہ جا رہی ہوں، اب منگنی پہ جا رہی ہوں، اب کسی کی فوتگی پہ جا رہی ہوں، اب کل ہے، جس قسم کا بھی فنکشن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے. مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور میں نے جو آپ نے پڑھایا روح میں اترا، اور یہ امانت ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں
پلیز آپ ہمارے لیے بہت دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اس آمین. رستے پر جزاک استقامت اللہ دے. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I just came here as a listener اور میں basically I'm a digital artist and a photographer and I wanted to share something with all of you. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا ہے کہ بہت بہت پیارا لیکچر اور اس میں دل کو بہت سی باتیں لگی. تھوڑا سا کہنا یہ چاہتی تھی کہ بینگ اے ڈیجیٹل آرٹسٹ آج کل جو انٹرنیٹ پہ چیزیں ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کا سورس ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سو پلیز کسی بھی چیز کو, کیونکہ دیر از اے سائیکولوجیکل وارفیئر گوئنگ آن in media and in radio, through internet, through our televisions, in everything. اگر وہ کسی بھی لفظ میں, کسی بھی حدیث میں, کسی بھی آیت میں زیر زبر کی چینج کر دیں یا کسی ایک ورڈ کی جس کی ہمیں اوتھینٹسٹی, اگر وہ نیچے لکھ بھی دیتے ہیں, آج کل تو ایسے سافٹ ویئرز آئے ہوئے کہ اگر آپ اریز کر دیتے ہو تو اس کے بیک گراؤنڈ ویسا کا ویسا رہتا ہے اور بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا. So there are internationally, there are people who are assigned to do this for Muslims. وہ ایسے بلاگرز انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو کسی بھی زیر زبر کو اوپر نیچے کر دیں یا کچھ بھی کر دیں اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. ہم اپنی لا علمی میں پڑھتے جائیں گے. تو بہترین سورس اور بکس, بہترین سورس قرآن, اور اس کے بعد اگر آپ نے کنفرم کرنا ہے تو کائنڈلی پلیز ڈو پراپر ریسرچ آن وٹ ایور یو ریڈ اینڈ لرن. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے, نون والقلم وما یسطرون. تو قلم تو کاغذ پر ہی لکھتے ہیں, تو اس کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, اور اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. لہٰذا کچھ بھی آپ پڑھیں, لیکن اگر آپ کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے تو پھر ہر چیز کو آپ اس پہ پرکھ سکتے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جتنا بھی آپ جان لیں گے کہ شر کون پھیلا رہا ہے, لیکن جب تک یہ نہیں جانیں گے کہ حق کیا ہے, آپ شر سے بچ نہیں سکتے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.